اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، صدائے حسان کے پروگرام نعمت رمضان سحری کی ٹرانسمیشن K2 TV سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ایاز مدیر ہاشمی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ رمضان المبارک خیر و عافیت سے گزر رہا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان کہ جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ محمد پہ درود پڑھو، انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود پاک پڑھا جائے۔ درود پاک ایک ایسی عبادت جو ہر حال میں قبول ہے۔ تو اس ماہ مبارک ایک دفعہ پھر زندگی نے ہمیں سانسیں میسر کی ہیں، تو وقت گزرے اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کرتے گزرے، اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر سنتے گزرے۔ ناظرین اکرام، پروگرام نعمت رمضان کو آپ تک پہنچانے میں ہمیں تعاون حاصل ہوتا ہے راجہ شاہد محمود تمہ اسلام آباد، برق منرل واٹر، بالخصوص اتفاق بیکرز اینڈ سویٹس راولپنڈی، عارف فوڈ ظفر الحق روڈ راولپنڈی، کارنر سویٹ ہاؤس اردو بازار راولپنڈی، عتیق فوڈز راولپنڈی، ماسٹر آرٹ فرنیچر راول روڈ راولپنڈی، میم رے سپورٹس کمرشل مارکیٹ مری روڈ راولپنڈی، پاکیزہ سبزی اینڈ فروٹ منڈی بحریہ ٹاؤن فیز 8 راولپنڈی۔ اس کے ساتھ کرسٹیز پیزا عمان سے آپ کا ہمیں تعاون جو ہے وہ محبتوں کا، پیار کا شامل حال رہتا ہے۔ اللہ پاک سب کے کاروبار میں رزق، مال، جان، عزت، آبرو میں میرا مالک مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، نعمت رمضان میں آج بھی الحمدللہ 3 معزز مہمان اور تینوں ہی میرے آقا کے خوبصورت ثنا خوان بلا شبہ جنہیں اللہ پاک نے حضور کی نعت کی وجہ سے بے پناہ عزتوں سے نوازا ہے۔ حضور کی نعت ہی جن کا حوالہ ہے۔ میری مراد میرے آقا کے عظیم ثنا خوان مصطفیٰ حافظ ساجد محمود چشتی صاحب نعمت رمضان کا حصہ ہیں، آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت خوبصورت لہجہ میرے آقا کے خوبصورت ثنا خوان مصطفیٰ، بلا شبہ انتہائی خوبصورت پڑھنے والے، خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز کے حامل ثنا خواں راجہ محمد عتیق صاحب نعمت رمضان کا حصہ ہیں، آپ کو بھی میں پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ آپ کے ساتھ ساتھ آج کے ہمارے نعمت رمضان کے تیسرے خوبصورت مہمان، اور یہ بھی میرے آقا کی انتہائی خوبصورت ثنا خوان، میری مراد راوجہ نبیل اشرف صاحب، ماشاءاللہ آپ بھی نعمت رمضان کا حصہ ہیں۔ میں تینوں معزز مہمانوں کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا راجہ محمد عتیق صاحب اپنی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا۔ میں بندہ عاصی ہوں، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر۔ برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا۔ میں بندہ عاصی ہوں، ایک تیرا اشارہ ہو رہا شان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو رہا شان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، ایک لہر اٹھے اور
اس پار ہوں مولا، میں بندۂ آسی ہوں۔ ماشاءاللہ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے راجہ محمد عتیق صاحب۔ اللہ پاک آواز میں میرا مالک مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، نعمت رمضان وہ پروگرام جو الحمدللہ K2TV سے پوری دنیا میں دیکھا اور سنا جاتا ہے۔ محبت کرنے والے، پیار کرنے والے پوری دنیا میں بستے ہیں، اور آپ کا فیڈ بیک ہمارا ڈھیر سارا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ اللہ پاک سب کی محبتوں کو، سب کے پیار کو سلامت رکھے۔ ماہ رمضان المبارک جو ہمیں میسر ہے، کوشش کریں وقت گزرے وہ عبادات میں زیادہ سے زیادہ وقت گزرے، پھر زندگی وفاق کرے نہ کرے، پھر سانسیں میسر آئیں نہ آئیں، تو اس لمحے کو غنیمت جانیے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ گولڈن ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، تو وقت گزاریں، عبادات میں زیادہ سے زیادہ وقت گزرے۔ معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، حافظ ساجد محمود چشتی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ حافظ صاحب یہ بتائیے ماشاءاللہ رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ جی الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا ہے۔ رمضان میں کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ کی؟ میری رمضان میں مسجد شریف میں نمازیں اور تراویح الحمدللہ، تو قرآن مجید بچوں کو تعلیم دینا، یہی ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے دوسروں تک پہنچائے۔ اس ماہ مبارک اور ویسے ہی جو ہے وہ مسلمان قرآن سے بہت دور ہو چکے ہیں، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی پیغام ہے تو شامل کریں۔ ہاشمی صاحب، جیسے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، بے شک، اور اسی طرح ہم پہ بھی حضور کے صدقہ سے یہ روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ پرہیزگاری اور ہم تقوی اختیار کریں۔ بے شک، رمضان شریف کی بڑی ہی برکتیں ہیں، اس سے بندہ بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، روزے فرض جو ہیں وہ ادا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا ہم پہ بڑا کرم ہے حضور کے صدقہ سے کہ ہمیں یہ رمضان کی نعمت سے بھی نوازا ہے رب نے۔ بے شک کوئی شک نہیں ہے، جو رمضان ہے وہ بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ راجہ محمد عتیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بتائیے گا ماشاءاللہ رمضان المبارک کیسا گزرا؟ جی الحمدللہ رب العالمین، بہت اچھا گزر رہا ہے۔ رمضان تو ویسے بھی برکت و رحمتوں کا مہینہ ہے، ویسے بھی سارا سال سناخوانی ہوتی ہے، بے شک، مگر اس ماہ رمضان میں اس کی رونقوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہر جگہ جانا ہوتا ہے اور سرکار کی صفت و ثناء کا موقع ملتا ہے۔ عتیق بھائی کتنا عرصہ ہو گیا ہے حضور کی نعت پڑھتے ہوئے، حضور کی نعت کی خدمت کرتے ہوئے؟ جی الحمدللہ بچپن سے ہی سرکار کی ثناء کر رہا ہوں، اور الحمدللہ میرے والدین کی بہت دعائیں ہیں، محنتیں ہیں، میرے اساتذہ کی، تو جن کی بدولت آج اس مقام پہ پہنچا ہوں اور بیٹھا ہوں، تو الحمدللہ بچپن سے ہی شغف رہا ہے نعت خوانی کا۔ سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، والدین کی دعاؤں کا جو ہے وہ ثمر یہی ہوتا ہے کہ بچہ حضور کا ثنا خوان بنے، اور اسے جو ہے وہ گھر سے ہی تربیت ایسی ملے کہ پھر اسے دنیا میں کہیں مشکل نہ پیش آئے۔ جب بندہ حضور کے در کا ہو جاتا ہے تو پھر کملی والے آقا خود نگاہ کرم فرماتے ہیں، خود جو ہے وہ بگڑی بن جایا کرتی ہے۔ راجہ نبیل اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاءاللہ یہی سوال کہ رمضان ماشاءاللہ کیسا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، بہت ہی خوبصورت اور رحمتیں سمیٹ رہے ہیں الحمدللہ ہم سب۔ اور خاص طور پہ یہ میں گزشتہ روز ایک حدیث مبارک میری آنکھوں کے سامنے سے گزری، اس بزم حسان کے اسٹیج پہ میں ایک آپ سے بھی شیئر کرنا چاہوں گا۔ بڑا دل خوش ہوا یہ حدیث مبارک پڑھ کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں اللہ تعالیٰ جنت کو سجا دیتا ہے، بے شک، اور کہتا ہے میرے نیک بندے تیرے لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو سبحان یہ دیکھیں کہ روزے کا اجر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس میں ہی دوں گا، اور کوئی اس کا اجر نہیں دے سکتا، اس کا اجر آپ کو میں ہی دوں گا۔ اور دوسرا، اس پلیٹ فارم سے میں تمام اپنے دیکھنے والوں سے ایک درخواست کروں گا کہ حالات آج کل بہت ہی دشوار گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے دسترخوان بھرے رکھے۔ اور کہنا یہ چاہوں گا کہ اپنے آس پڑوس میں، اپنے گلی محلے میں، اپنے علاقہ میں دیکھیں کہ کس طرح لوگ مطلب پردے کے ساتھ ان کی مدد کریں، تاکہ جیسے آپ روزہ افطار کر رہے ہیں دیگر لوگ بھی اس طرح روزہ افطار کر سکیں۔ بہت لمحہ فکریہ ہے، تو اس پہ تمام دل کھول کر، خاص کر اس ماہ رمضان میں، اللہ کو راضی کرنے کا بہت پیارا ذریعہ ہے۔
تو سب اپنے آس پڑوس میں خیال رکھیں اور دل کھول کے اللہ کی نعمتیں آگے پیچھے تقسیم کریں۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، اپنے ارد گرد ماحول میں بالخصوص سفید پوش لوگوں کا خاص خیال بالکل رکھیں۔ ایسے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے K2 ٹی وی۔ ناظرین اکرام، نعمت رمضان سحری کی ٹرانسمیشن K2 ٹی وی سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان، سحری کھاؤ کہ اس میں تمہارے لیے برکت ہے، اور کوشش کریں کہ سحری کھا کے ہی روزہ رکھا جائے۔ پھر دیکھیے برکتیں اور رحمتیں کیسے جو ہے وہ آپ کے جسم کو توانا رکھتی ہیں۔ مال کی زکوٰۃ ہے، وہیں پہ جسم کی جو زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے، تو کوشش کریں کہ روزے کا خاص اہتمام کیا جائے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گزارش کروں گا، حافظ ساجد محمود چشتی صاحب اپنی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ جی۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بلتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بلتے ہیں جھولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سیکے وہیں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کیونکہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اب کوئی کیا ہمیں
گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، کیونکہ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ زاہد تیرے مجرم سے کہیں ہوش میں آ جا، زاہد تیرے مجرم سے کہیں ہوش میں آ جا، اے رحمت محبوب خدا جوش میں آ جا۔ عالم یہ گنہگار کا ہوگا سر محشر، آقا خود ہی کہیں گے میری آغوش میں آ جا۔ عالم یہ گنہگار کا ہوگا سر محشر، آقا خود ہی کہیں گے میری آغوش میں آ جا۔ رحمت کی سکوں بخش پناہوں میں رہیں گے، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ رحمت کی سکوں بخش پناہوں میں رہیں گے، سرکار دو عالم کی نگاہوں میں رہیں گے۔ تڑپیں گے تو آغوش میں لے لیں گے میرے آقا، تڑپیں گے تو آغوش میں لے لیں گے میرے آقا، کچھ دیر تو سرکار کی باہوں میں رہیں گے، کچھ دیر تو سرکار کی باہوں میں رہیں گے۔ حافظ ساجد محمود چشتی صاحب انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ راجہ محمد عتیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عتیق بھائی، کلام کی سلیکشن کتنی ضروری ہے حضور کے ثنا خواں کے لیے؟ جی، کلام کی سلیکشن سب سے پہلا مرحلہ ہی کلام کی سلیکشن جی، اس کے بعد پھر کمپوزیشن آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد ادائیگی، تلفظ وغیرہ آ جاتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ کلام معیاری پڑھنا چاہیے اور ایسے شعراء کا کلام پڑھنا چاہیے جو کہ مستند ہیں جی اور بالکل اہل ذوق ہیں اور عقیدت والے ہیں۔ بالکل ایسے۔ اور اس لحاظ سے بہت سے نام ایسے ہیں ہمارے بزرگوں میں، جس طرح عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ، محمد علی زودی قصوری رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر حفیظ طائب صاحب، اور بے شمار ایسے ہمارے ثنا خان ہیں، نعت و شعراء ہیں جو کہ جنہوں نے بہت خدمات انجام دی ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے شعراء کا کلام پڑھنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ جو نئے شعراء آ رہے ہیں وہ بھی الحمدللہ بہت اچھا کلام لکھ رہے ہیں، ان کا بھی پڑھنا چاہیے، مگر اس پڑھنے سے پہلے کسی سے پوچھ لینا چاہیے یا اصلاح لے لینی چاہیے۔ بالکل، رہنمائی جو ہے وہ ضروری ہے، کسی سے آپ رہنمائی لے لیں تو اس میں بھی بڑا جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے، اور کسی بڑے شاعر کے کلام کا آپ انتخاب کریں۔ سننے والے تو محبت کرتے ہیں، وہ تو پیار کرتے ہیں، انہوں نے تو سرکار کی نعت سننی ہے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے K2 TV۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام، نعمت رمضان سحری کی ٹرانسمیشن K2 TV سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا میرے آقا کے خوبصورت ثنا خوان مصطفیٰ راجہ نبیل اشرف صاحب اپنی خوبصورت آواز میں کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ جی۔ کلام
ان کی چوکھٹ پہ جبھی جس نے جھکائی ہوگی اس کی قسمت پہ فدا ساری خدائی ہوگی اس کی قسمت پہ فدا ساری خدائی ہوگی سانس لیتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی سانس لیتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی یہ ہوا کوچائے سرکار سے آئی ہوگی یہ ہوا کوچائے سرکار سے آئی ہوگی دل تڑپ جائے گا دل تڑپ جائے گا سینے میں تیرا اے حاجی جس گھڑی تیری مدینے سے جدائی ہوگی جس گھڑی تیری مدینے سے جدائی ہوگی صدائے حسان کے اس پلیٹ فارم کو آپ سب کی نظر کرتا ہوں، اس ٹیم کو مقطع سماعت فرمائیے گا کہ تجھ سے کچھ بھی نہ نکیروں نے ظہوری پوچھا تجھ سے کچھ بھی نہ نکیروں نے ظہوری پوچھا قبر میں نعت نبی تو نے سنائی ہوگی قبر میں نعت نبی تو نے سنائی ہوگی اس کی قسمت پہ فدا ساری خدا
سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش، ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش، دفعتاً میرے سرہانے سے صدا آئی کہ بس، دفعتاً میرے سرہانے سے صدا آئی کہ بس۔ جب حضور دیوانے کی لحد میں تشریف لے آئیں گے تو پھر بات بن جائے گی، نکاح کرم ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو حضور کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ کلام شامل کرتے ہیں خوبصورت ثناخوان مصطفیٰ حافظ ساجد محمود چشتی صاحب سے میں گزارش کروں گا اپنی خوبصورت آواز میں ہمارے ناظرین کے لیے خوبصورت سا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ جی۔ جی، میں سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام صدائے حسان کی ٹیم کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ، اور یہ خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر۔ ہاں وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، تیرے دل بہار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں۔ اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، اور پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، تیرے دل بہار پھرتے ہیں۔
سبحان اللہ، ماشاءاللہ، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے K2 ٹی وی۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام، نعمت رمضان سحری کی ٹرانسمیشن K2 ٹی وی سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کی طرف۔ راجہ نبیل اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نبیل بھائی، یہ بتائیے گا فروغ نعت کے حوالے سے کیا کیا اقدامات کیے جائیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ بہتری آ سکتی ہے معاشرے میں؟ کے حوالے سے سب سے بڑی مثال تو آپ کے پاس یہ ہے، ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم جو ماشاءاللہ دن بدن ترقی کر، اللہ تعالیٰ مزید ترقیاں عطا فرمائے، صدائے حسان جو ہے۔ تو جس طرح ماشاءاللہ آج کل گھر گھر میں اینڈرائڈ ٹی وی ہیں، ہر گھر میں تقریباً یوٹیوب چل رہا ہوتا ہے، تو بچوں کو سوائے اس کے کہ دوسری چیزیں دکھانے سے بہتر اللہ کے جو نام ہے وہ سکھائے جائیں، اللہ کے محبوب نبی کی نعتیں سکھائی جائیں، اور یقین کریں جو دیکھ کے بچے سیکھتے ہیں نا ٹیلی ویژن سے، وہ انہیں کلاس روم میں بھی نہیں ایسا سکھایا جا سکتا۔ تو یہ سب سے اچھی بات ہے کہ الحمدللہ رب العالمین اس پلیٹ فارم کی توسط سے آپ جیسے بھائیوں کی نسبت، تو جیسے یہ گھر گھر میں نعت گونجے گی تو الحمدللہ رب العالمین اس کا صدقہ جاریہ آپ کو بھی ہوگا، ہمیں بھی ہوگا۔ ہماری خواہش بھی یہ ہے کہ اس ہمارے عمل کے صدقے مطلب بچے یہ سیکھیں اور پڑھیں تاکہ ہماری یہ بخشش کا سامان بنے۔ تو انشاءاللہ امید بھی ہے ایسا ہوگا بھی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ عتیق بھائی، عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر بچہ ماں کو تنگ کرے تو ماں کہتی ہے اس کو موبائل پہ کارٹون لگا کے دے دیے جائیں، تو بچہ جو ہے وہ تنگ نہیں کرتا، وہ اپنی اس میں، لیکن اس سے اس کی بہت ساری عادتیں خراب ہو جائیں گی۔ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جیسا کہ میں نے گفتگو کے شروع میں ہی عرض کیا کہ جو ہے والدین کی ذمہ داری سب سے بڑھ کے ہے۔ بالکل، اساتذہ جتنے بھی ہیں وہ سب بعد میں آتے ہیں، سب سے پہلی ذمہ داری والدین کی ہے۔ پہلی یونیورسٹی جو ہے وہ ماں ہے۔ اور اساتذہ سے بھی بندہ اس وقت تک صحیح طریقے سے حاصل کر سکتا ہے جب تک پیچھے والدین کی سپورٹ نہ ہو۔ والدین ہو گئے، بڑے بہن بھائی ہو گئے، سارے جتنے بھی ہیں، جو بھی بنیاد ہے وہ گھر سے ہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا والدین کو خصوصاً توجہ دینی چاہیے۔ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ایسا ان کا بچہ بچی ہے جو خوش الحان ہے، تو اس سے لازمی بجائے کہ وہ دوسری خرافات کی طرف جائے، نعت خوانی اور تلاوت قرآن پاک اس پہ لازم و ملزوم کریں کہ کرنی ہی کرنی ہے آپ نے۔ پھر بچہ ہوتا ہے، بچے کو جس سانچے میں آپ ڈالنا چاہیں گے وہ آرام سے پک بھی کر جائے گا اور ڈال بھی جائے گا۔ بالکل عتیق بھائی، اکثر جب یہ انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بچے کو قرآن کی طرف رغبت دلائیں، نعت کی، کہتے ہیں جی ہمارا بچہ تو بہت چھوٹا ہے، ابھی تو یہ پک نہیں کر سکتا۔ کارٹون، باقی چیزیں، موبائل یوز کرنے کی بات ہو تو فنگر ٹپس پہ ہر چیز اسے یاد ہوتی ہے، لیکن اس طرف کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے جی ابھی ہمارا بچہ چھوٹا ہے، ابھی وہ چیزیں پک نہیں کر رہا اس طرح۔ جی بالکل اس طرح ہی ہے، بلکہ میرے خیال سے تو جو پک کرنے کی صلاحیت بچوں میں ہوتی ہے وہ ہم بڑوں میں یا بزرگوں میں نہیں ہوتی۔ ارلی ایج ہی ہوتی ہے، 1 سے 5 سال۔ بالکل ایسا ہی ہے، اس ایج میں آپ نے جو اس کے دماغ میں آپ نے بھر دیا تو وہ قبر تک اس کے ساتھ جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اب یہ والدین پہ ہے کہ وہ کس طرح کی جو ہے چیزیں انہیں دکھاتے ہیں، پرووائڈ کرتے ہیں، سارا اسی سلسلے میں۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہ تو والدین جو ہے چونکہ پہلی درسگاہ جو ہے وہ ماں ہے، جیسے اسے ماں باپ کی طرف سے تربیت ملے گی، پھر بچہ آہستہ آہستہ جب پروان چڑھے گا تو پھر اس کا رجحان اسی طرف بڑھے گا۔ کوشش کریں کہ بچوں کو گھر میں قرآن سنایا جائے، قرآن کی تلاوت سنائی جائے، حضور کی نعت سنائی جائے، احادیث سنائی جائیں، تو دیکھیے گا پھر بچوں میں کیسے شوق پیدا ہوتا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ راجہ نبیل اشرف صاحب سے گزارش کروں گا اپنی خوبصورت آواز میں ہمارے ناظرین کے لیے خوبصورت سا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ جی۔ میرے کریم کرم تو نے بے شمار کیا مجھے غلام انہیں
شہریار کیا مجھے غلام شہریار کیا خزان عشق بہائے جب اپنی قسمت پر خزان عشق بہائے جب اپنی قسمت پر تو مصطفیٰ نے کہا جا تجھے بہار کیا تو مصطفیٰ نے کہا جا تجھے بہار کیا تکی ہے راہ ہلیلو کلیم و عیسیٰ نے تکی ہے راہ ہلیلو کلیم و عیسیٰ نے خدا نے عرش پہ خود تیرا انتظار کیا خدا نے عرش پہ خود تیرا انتظار کیا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ راجہ نبیل اشرف صاحب انتہائی محبت بھرے انداز میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ شب معراج کا آپ نے ذکر کیا۔ شاعر کہتا ہے بدلتے پیش منظر جا رہے ہیں، بدلتے پیش منظر جا رہے ہیں، شب معراج دلبر جا رہے ہیں، ہے سیاہی بھی مانا لامکاں کی، مگر سرکار تو گھر جا رہے ہیں، مگر سرکار تو گھر جا رہے ہیں، نہیں پہنچا جس جگہ پہ سر کسی کا،
وہاں نالین سرور جا رہے ہیں، وہاں نالین سرور جا رہے ہیں۔ گرا کا ایک شعر، سوچئے تو صحیح وہ بشر کہاں ہوگا، سوچئے تو صحیح وہ بشر کہاں ہوگا، ہے پاؤں عرش پہ جس کا تو سر کہاں ہوگا، ہے پاؤں عرش پہ جس کا تو سر کہاں ہوگا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے K2 ٹی وی۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، نعمت رمضان سحری کی ٹرانسمیشن K2 ٹی وی سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ 3 معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ راجہ نبیل اشرف صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ پہلے بھی صدائے حسان نعمت رمضان کا حصہ بن چکے، اور پہلے اور اب میں آپ نے کیا فرق دیکھا، اور جو ہمارا ایک اسٹرگل کا سفر ہے اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی ماشاءاللہ، میں تقریباً جتنے پلیٹ فارم پہ نعتیں پڑھ چکا ہوں تو مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ میرا پلیٹ فارم یہی ہے۔ ماشاءاللہ ان کی سیٹنگ، ان کی ریکارڈنگ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ بس بہت پرفیکٹ ہے ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ انہی کے اس صدائے حسان کے پلیٹ فارم سے ہمیں پنڈی، اسلام آباد بلکہ دور دراز کے نعت خوان بھی آتے ہیں، ان سے یہاں پر ملاقات کا شرف بھی بخش حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا انہیں سننے کا موقع ملتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا یہ پلیٹ فارم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقیاں دے اور مزید عزتوں سے نوازے۔ آمین آمین، بہت شکریہ جی۔ اللہ پاک آپ کی محبتوں کو بھی، آپ کے پیار کو بھی سلامت رکھے۔ راجہ عتیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عتیق بھائی، صدائے حسان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ نئے چہروں کو سامنے لایا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دور ایسا چل رہا ہے، آگے کرنے والے بہت کم ہو گئے ہیں اور پیچھے دبانے والے زیادہ ہو گئے ہیں، مطلب کسی کو آگے نہیں ہونے دیا جا رہا۔ لیکن صدائے حسان نے الحمدللہ یہ کوشش کی ہے، یہ کاوش کی، ہر سال وہ کوشش کرتا ہے کہ نئے چہروں کو سامنے لایا جائے، جن کو کوئی پلیٹ فارم میسر نہیں ہے انہیں ایک سجا سجایا پلیٹ فارم جو ہے وہ مہیا کیا جائے۔ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی الحمدللہ، صدائے حسان کا جو پلیٹ فارم ہے، میں نے جو ایک بات ان میں انوکھی دیکھی جو باقیوں سے ہٹ کے ہے کہ یہ خود رابطہ کرتے ہیں، جتنے بھی ثنا خوان حضرات ہیں جس بھی لیول کے ہیں۔ ویسے تو سرکار کے سارے ثنا خوان اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، بے شک، مگر ہوتا ہے دنیاوی معاملات میں بھی کوئی عمر میں بڑا ہے، کوئی سر لے میں، کلام میں درجات ہوتے ہیں سب کے، تو انہوں نے کبھی فرق نہیں کیا۔ یہ جو ہے ان میں ان کا خاصہ ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک صدائے حسان کی پوری ٹیم کو لازوال عزتیں عطا فرمائے، اور بالخصوص یہ پروگرام K2 چینل پہ براہ راست دیکھا جا رہا ہے، تو اللہ پاک ان کے بھی رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین جی، بہت شکریہ، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ حافظ ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ صاحب کیا کہنا چاہیں گے صدائے حسان کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدائے حسان ماشاءاللہ میری پہلی دفعہ حاضری ہو رہی ہے، تو مجھے بہت اچھا لگا ہے، اور واقعی جیسے آپ نے فرمایا کہ خود ہی رابطہ بھی کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا جو K2 ٹی وی چینل ہے بہت اچھا یہ اس پلیٹ فارم سے، اور اس پوری ٹیم کو ماشاءاللہ میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقہ سے برکتیں اور عزتیں اور رفتیں عطا فرمائے، اور بہت اچھا لگا ہے ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی۔ آپ ویسے بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ تراویح میں اور نمازوں میں بالخصوص ہماری صدائے حسان کی ٹیم کو آپ نے بالخصوص دعاؤں میں لازمی یاد رکھنا ہے۔ اس ماہ مبارک جب آپ کے ہاتھ رب کی بارگاہ میں بلند ہوں تو بالخصوص صدائے حسان اور K2 ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ نے لازمی جو ہے وہ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ عتیق بھائی، ایک سوال میرے ذہن میں ہے، میں نے کہا آپ سے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ مقابلہ جات جو ہوتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فروغ نعت میں مقابلہ جات کا کتنا جو ہے وہ عملی اور اہم کردار ہے کہ نعت کو فروغ دیا جاتا ہے؟ مقابلہ جات کے حوالے سے کوئی بات اگر شامل کریں؟ جی بالکل، مقابلہ جات ہونے چاہیے اور ہو بھی رہے ہیں، مگر اس میں ایک چیز جو ہے وہ بہت ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ انصاف ہونا چاہیے۔ بالکل بالکل، اکثر دیکھا گیا ہے کہ بہت اچھا پڑھنے والے بھی تو بہت نمایاں نظر نہیں آتے مقابلہ جات میں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے یا تو جانا چھوڑ دیا ہے مقابلہ جات میں، کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ بہت اچھے مقابلہ جات بھی ہوتے ہیں قومی لیول پہ، علاقائی لیول پہ، تو میری تو یہی گزارش ہے کہ جو بھی مقابلہ جات ارینج کرتے ہیں تو بالکل صاف و شفاف ہونے چاہیے اور غیر جانبدار ہونے چاہیے۔ بالکل، اس میں کوئی شک اگر غیر جانبدار نہیں ہوں گے تو اس سے جو ہے نا نوجوان جتنے بھی ہیں نا وہ اس فیلڈ سے متنفر ہو جائیں گے، بالکل کہ اگر اس فیلڈ میں بھی اگر اس طرح ہو رہا ہے
تو بہتر ہے کہ کسی اور طرف جایا جائے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ جو سفارشی کلچر ہے اب اس کو جی بالکل یہ نہیں ختم ہونا چاہیے. یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولوں میں بالخصوص کوشش کی جائے کہ مقابلہ نعت خوانی کا اہتمام کیا جائے. اس سے یہ ہے کہ جو طلباء ہیں ان میں شوق بڑھتا ہے حضور کی نعت سیکھنے کا، حضور کی نعت پڑھنے کا، اور پھر محنت کی جاتی ہے، اساتذہ سے رہنمائی لی جاتی ہے. ایک اچھا جو ہے وہ گیسر جاتا ہے. کوشش کی جائے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں سب سے یہ گزارش ہے کہ اسکول میں، کالجز میں جو ہے وہ مقابلہ نعت خوانی کا اہتمام کیا جائے. کلام شامل کرتے ہیں راجہ محمد عتیق صاحب کی خوبصورت آواز میں. بسم اللہ جی. رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا. رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا. جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا. جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا. آپ ہی آپ اترتے تھے ملائک کے ہجوم. آپ ہی آپ اترتے تھے ملائک کے ہجوم. کیسا کا تھا وہ دربار سجاتا بھی نہ تھا. کیسا کا تھا وہ دربار سجاتا بھی نہ تھا. اور شعر دیکھیے کہ آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے. آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے. منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا. منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا. اور آپ کاندھے پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے. آپ کاندھے پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے. گود میں جب کوئی بچوں کو بٹھاتا بھی نہ تھا. گود میں جب کوئی بچوں کو بٹھاتا بھی نہ تھا. جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. کیونکہ عظمت کی دستار محمد، فوجوں کے سالار محمد، نبیوں کے سردار محمد. آتے ہیں سرکار محمد، کر دیتے ہیں پار محمد.
بوسیری سے جا کر پوچھو تم کیسے دیتے ہیں دیدار محمد، ماں بھی اتنا دے نہیں سکتی دیتے ہیں جو پیار محمد، ماں بھی اتنا دے نہیں سکتی دیتے ہیں جو پیار محمد، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد۔ ناظرین اکرام، کلاموں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے K2 TV۔ بیک ناظرین اکرام، نعمت رمضان شہری کی ٹرانسمیشن K2 TV سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ کلام شامل کرتے ہیں حافظ ساجد محمود چشتی صاحب کی خوبصورت آواز میں، بسم اللہ جی۔ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت، تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے نہیں، عرش و فرش پر ہی تیری رحمتوں کے چرچے، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے، اور وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو، وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو، کہ غلام ناکا پر ہے تو امام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبھی کی زندگی کا جو نظام ہے وہ اس رب سے چل رہا ہے، وہی چلانے والا ہے، ہر چیز کو چلانے والا وہی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ وہی قادر ہے، وہی قادر مطلق ہے۔ ناظرین کرام، کلام شامل کرتے ہیں راجہ نبیل اشرف صاحب کی خوبصورت آواز میں، بسم اللہ جی۔ مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا
याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात कि जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे दूर रह कर भी उठाता हूँ हुजूरी के मज़े मैं यहाँ और मेरी जान मदीने में रहे मैं यहाँ और मेरी जान मदीने में रहे मुझ खता कार सा सुभान अल्लाह। छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कहकर आज़म, छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कहकर आज़म, आ रहा हूँ मैं मेरा सामान मदीने में रहे, आ रहा हूँ मैं मेरा सामान मदीने में रहे। हुजूर के आशिक के दिल की यही तमन्ना है। शायर ने कहा इलाही कदी ते सफ़ीने च होवां, इलाही कदी ते सफ़ीने च होवां, परोंदा उदा इस महीने च होवां, मैं मीतां जे अखां ते कर होवे नासिर, मैं मीतां जे अखां ते कर होवे नासिर, जे खोलां ते बैठा मदीने च होवां, जे खोलां ते बैठा, जे खोलां ते बैठा मदीने च होवां। अल्लाह करे इस माह मुबारक के सदके अल्लाह पाक हम सबको बार बार आका अलैहिस्सलाम का दर देखना नसीब फरमाए, वहाँ जाके वो फ़यूज़ बरक़ात हम सबको समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। राजा नबील अशरफ साहब इंतहाई मोहब्बत भरे अंदाज़ में करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में नज़राना अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे और ज़िक्र मदीना पाक अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है। और मदीना जो है वो एक शायर ने कहा ना, जब मदीने की बात होती है वजद में कायनात होती है, जब मदीने की बात होती है वजद में कायनात होती है, ऐसा लगता है दिन निकल आया जब मदीने में रात होती है, ऐसा लगता है दिन निकल आया जब मदीने में रात होती है। मैं अपने तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बिलख़ुसूस शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें कीमती वक्त दिया, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। बिलख़ुसूस हाफ़िज़ साजिद महमूद चिश्ती साहब तशरीफ़ लाए, आपकी मोहब्बतों का प्यार का बहुत शुक्रिया। अज़ीम सना खान मुस्तफ़ा राजा मोहम्मद अतीक साहब तशरीफ़ लाए, आपकी मोहब्बतों का प्यार का बहुत शुक्रिया। आज के हमारे तीसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे आका के खूबसूरत सना खान राजा नबील अशरफ साहब तशरीफ़ लाए। जी तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का मैं अपनी जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे आज के हमारे इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपने मेज़बान अयाज़ मुनीर हाशमी, सदाए हसान, K2 TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए चेहरों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
سيدنا محمد